اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہو تو نماز کی پابندی خود کرو، اپنے گھر والوں کو کراؤ۔ اسی طریقے سے اگر گھروں کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو گھروں کے اندر اصلاح اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹوں کو دیکھیے کہ آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اپنی بیٹیوں کو دیکھیے کہ اس کی دوستی کن لڑکیوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا بیٹا کن لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اپنے بیٹوں کو دیکھیے اس کی دوستی اگر زناکاریوں کے ساتھ ہے، اگر شراب پینے والوں کے ساتھ ہے تو اس کو روکیے، ایسے لڑکوں سے دوستی مت کروائیے، کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا اگر کسی آدمی کو دیکھنا کہ یہ کیسا تو اس کے دوست کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اسی وجہ سے دوستی بہت سوچ سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے بیٹوں کے اندر یہ سب چیزیں لانے کی ضرورت ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارے یہاں یہ سب چیزیں موجود نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کون کرے گا؟ آپ کے یہاں کوئی مولوی صاحب جا کر کے آپ کے گھر والے کو سدھارے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری بن رہی ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جنت میں کیسے جاؤں اور جہنم سے کیسے بچوں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، آپ نے ان کو جواب دیا کہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ آج ہماری زبان ہی کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اپنے باپ کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے ماں کو گالی دینے والے لوگ موجود ہیں، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہیں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے تعلق سے فرمایا تھا الفم والفرج، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے، زیادہ تر اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہیں جہنم سے بچنا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اس کو بتاؤ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی زبان ہی کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آئی میرے بیٹے اس زبان کا غلط استعمال مت کرنا۔ آپ نے کبھی اس انداز سے فرمایا تھا من یزمل لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل لہ الجنہ، اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ازمل لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی عالم آپ سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ آج مسلمانوں کے اندر دو ہی چیزوں کے اندر گڑبڑی ہے، زبان کا پکا نہیں ہے اور اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ جلسوں کے اندر آتا ہے تو وہی معاملہ ہو، گھروں کے اندر وہی معاملہ ہے، بازاروں کے اندر وہی معاملہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ہم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، آج ہم اپنے شرمگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے تو کنٹرول کہاں سے ہوگا؟ اللہ کا خوف اپنے یہاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ خوف آئے گا کہاں سے؟ آئے گا اسی وقت جب ہم اور آپ اللہ کو سمجھیں گے کہ اللہ کا پاور کتنا زبردست ہے۔ اپنے یہاں اپنے گھروں کی اگر اصلاح کرنی ہے تو میرے بھائیوں اپنے گھر کے اندر قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو اپنے یہاں تلاوت کرنا لازم کر دو کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سے رشتہ جوڑو۔ آج ہر کسی کے موبائل کے اندر وہی گانا لگا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلیے تو نوجوان لڑکا لوگ تو اس کو سمجھتا ہے بس اس کے بغیر کچھ زندگی ہے ہی نہیں۔ غور کیجیے آپ، اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ،
रमजान आया तो तुमने कुरान की आयतों को अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, डाउनलोड किया और अपने घरों के अंदर आपने बहुत बड़े बॉक्स में आपने लगा दिया और कुरान की आयतें आपने बजाना चालू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। पूरा महीना कुरान की आयतों से तेरे घर के अंदर आवाजें आती रही, तेरे घर के अंदर आवाजें आती रही, लेकिन जैसे ये रमजान का महीना खत्म वैसे कुरान की आयतें डिलीट तुमने अपने मोबाइल से की और अपने मोबाइल के अंदर तुमने भोजपुरी गाना अपलोड कर दिया। मेरे भाइयों, एक महीना आता है जिसमें तुम मुसलमान बन जाते हो और दूसरा महीना आता है और अपने आप को तुम चेंज कर लेते हो, अपने आप को बदल लिया करते हो। ये कैसे मुसलमान हो? कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपने घर के अंदर नमाज को पाबंदी के साथ अपने घर के अंदर भी ये चीज लागू करो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बकरा। अपने घर के अंदर कुरान को, सूरे बकरा को अपने घर के अंदर लागू करो, पढ़ो, तिलावत कराओ, आपके घर के अंदर से शैतान भाग जाएंगे। घरों की इस्लाह की जरूरत है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अगर घरों की इस्लाह करनी है तो खुद की इस्लाह करो, अपने आप को देखो। मेरे भाइयों, मैं कितना ज्यादा अपने आप में मुसलमान हूँ, मैं कितना ज्यादा पक्का सच्चा मोमिन हूँ, खुद की इस्लाह करने की जरूरत है। दूसरों के ऊपर जबानें कसने वालों सुनो, दूसरों को बुरा भला कहने वालों कभी कभी अपने गिरबान को भी झांक करके देख लिया करो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम, तबा ताबईन की जिंदगियों को उठाइए, अल्लाह की कसम वो खुद अपनी इस्लाह किया करते थे, वो खुद अपने आप की इस्लाह किया करते थे और साथ साथ में बाकायदा इस्लाह का ये भी एक तरीका है कि रात की तारीकी में आप भी उठे और अल्लाह के दरबार में बाकायदा वो दो रकात नमाज अदा करे और बाकायदा वो दोनों हाथ को उठाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके रोने की वजह से, गिड़गिड़ाने की वजह से, गुनाहों की माफी मांगने की वजह से उसकी जिंदगी बदल देता है, उसकी जिंदगियों को अल्लाह ताला चेंज भी कर देता है। आज हम और आप रात में उठते हैं, रात में कौन उठेगा? इतनी रात में तकरीरें होने के बावजूद फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे वो आप खुद जानते हैं, खुद जानते हैं। अपने आप को बदलो, चेंज करो, घरों के अंदर ये चीजें लागू करो, तब आपके घर के अंदर इस्लाह हो सकती है। खुद रात की तारीकी में उठो, नमाज पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक सहाबी से कहा और फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे अल्लाह के बंदे, लेकिन काश कि अगर वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की कानों में किसी ने ये बात पहुंचाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा कहा है और आपकी तारीफ की है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ इतना कहा है, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नजर में और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसी दिन के बाद फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद रात में उन्होंने सोना कम कर दिया, रात में उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जुमला सुन लिया करते थे और अपनी जिंदगियों को बदल लिया करते थे, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लिया करते थे, अपने आप को बदल लिया करते थे। इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम दाढ़ी फिर भी छिलाएंगे, हम टखनों के नीचे कपड़ा तब भी पहनेंगे, हम जहेज लेंगे, हम जहेज की शादियों में शामिल भी होंगे, हम बारात में जाएंगे, ये सारा काम हम करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान भी गर्दानेंगे, अपने आप को अहले हदीस भी कहेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बुरी बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इन तमाम चीजों के अंदर हम और आप शामिल कर रहे हैं। गौर कीजिए आप, वक्ती आला खतीयतिक, अगर अपनी इस्लाह करनी है, नजात अगर आपको पानी है और नजात दिलान, वक्ती आला खतीयतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हजरत
عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ رویا کرتے تھے عمر فاروق، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے، آپ اتنا زیادہ رویا کرتے تھے۔ امام اوزاعی کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ امام اوزاعی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس طریقے سے رویا کرتے تھے، رونے کی وجہ سے جہاں پہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ اس کی خادمہ اگر سوال کر بیٹھتی، اے امام مالک کی بیوی ذرا یہ بتاؤ جہاں بھی امام مالک نماز پڑھتے ہیں، امام اوزاعی نماز پڑھتے ہیں، امام اوزاعی کی نماز کی جگہ پہ کیا کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی جواب دیا کرتی تھی، نہیں او خادمہ، ایسی بات نہیں ہے، رات کی تاریکی میں میرا شوہر اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اتنا روتا ہے، رونے کی وجہ سے زمین بھیگ جایا کرتی ہے، یہ کسی بچے کی پیشاب نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کے آنسو ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو چینج کیا ہے۔ آج ہم اور آپ رونا نہیں جانتے، صرف ہنسنا جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر اصلاح کیسے ہو؟ ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں، سمجھتے مولوی صاحب کوئی ایسی دوا دے دو کہ اس کو کھا لیں اور ہمارے اندر اصلاح ہو جائے۔ تو یہ دوا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ایسی دوا کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو اپنے اندر یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، تب اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی اصلاح کر لے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والے کو، اپنے پریوار والے کو، اپنے رشتہ دار والے کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے فیملی کو، ان کو جہنم کی آگ سے ڈرا دو، خود کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ اور اپنے فیملی اور اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہے، اللہ جانتا ہے جہنم کی اس منظر کو، اور اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو۔ بھلے ہر کوئی اپنے آپ کی اصلاح کرے، ہر کوئی اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کرے، یہ سوچے کہ اگر ابھی اسی وقت ہماری موت ہو گئی، ہمیں اگر ہمارے پاس اگر ملک الموت آیا اور اس نے ہماری روح قبض کر ڈالی اور ہم مر گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر، جہنم کے اندر، کیونکہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے ارے ابھی تو ہم جوان ہیں، بہت سارے سال تک زندہ رہیں گے، ابھی ہماری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک جوان لڑکی بولے کہ ابھی تو میں بڑی خوبصورت ہوں، ابھی میں مروں گی نہیں، اس وجہ سے مجھے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انجوائے کرو، ابھی مستی کرو، ابھی ہم بہت سالوں تک زندہ رہیں گے، ہمیں ابھی موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم عزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گئے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے جلدی وہ چلے جائیں گے اور ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تک دنیا میں کسی کو باقی نہیں رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی سے کہا گیا وَمَا رَسَلَّا مِن قَبْلِكَ، اے رسول، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول لائے، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رائے، جتنے بھی رشی منی دنیا کے اندر آئے، سب کو ہم نے مار ڈالا۔ اے نبی، آپ کو بھی اس دنیا سے مر جانا، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔
ہر کوئی اپنے آپ میں سوچے کہ مجھے جانا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب اپنے بارے میں سوچے گا، جب اپنے پریوار کے بارے میں سوچے گا، جب اپنے فیملی کے بارے میں سوچے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے بیٹی کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے اور اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی تم جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے بیٹی تمہارا باپ محمد رسول اللہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اے میری بیٹی تم آنے والی زندگی کی تیاری کر لے، اے میری بیٹی اس قبر کی تیاری کر لے، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی یہ مت سوچنا کہ کل قیامت کے دن تمہارا باپ تمہیں کام آئے گا، اس وجہ سے میری بیٹی دنیا کے اندر نیک اعمال کر لے۔ غور کرو، اللہ کے رسول اپنے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے اور باقاعدہ کئی مرتبہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے۔ جب آدمی اپنے آپ کے بارے میں، اپنے پریوار کے بارے میں سوچے گا، فکر مند ہوگا، تو میرے بھائیوں اس کے یہاں تبدیلی، بدلاؤ، چینجنگ ضرور آئے گا۔ آج ہمارے یہاں اپنے گھروں کی فکر ہے، گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے فکر ہے، سامان گھٹ جائے، کچھ ہو جائے تو ہم کس طریقے سے فکر کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کیونکہ بیٹا بیمار ہے، اس کو آپ تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب دنیا کی تکلیف سے بچا رہے ہیں۔ اور ایک وہ تکلیف جو اتنی زبردست ہے، اتنی خطرناک ہے، میرے بھائی اس تکلیف سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس تکلیف سے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو دونوں کو بچاؤ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم کی آگ کو انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اور اس جہنم کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن کے اندر کیجا ہے۔ اس جہنم کا تذکرہ قرآن اس انداز سے کہتا ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جلایا، اور اس آگ، وہ آگ اتنی زبردست ہے کہ جلتے جلتے تیرے سینے تک پہنچ جائے گی، اتنا زبردست ہے۔ آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچ لے تو میرے بھائیو، محمد رسول اللہ سے کبھی پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ کے چہرے کے اندر جھریاں پڑ گئی، آپ بڈھے نظر آنے لگے، آپ اسی عمر میں ایسا دکھنے لگے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے سورہ ہود نے، سورہ غاشیہ نے، سورہ قیامہ نے اور فلا فلا سورتوں نے مجھے بڈھا بنا دیا ہے۔ فلا فلا سورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں اس کے اندر جہنم کے مناظر ہیں، اس کے اوپر آنے والی زندگی کے مناظر اس کے اندر موجود ہیں، وہ سب پڑھ کر کے میری زندگی کے اندر چینجنگ آ گئی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیے کیسا بدلا اپنے آپ کو۔ آج ہم اور آپ پورے قرآن پڑھ ڈالیں، پوری رات بھر تقریریں سن لیں، کوئی چند تبدیلی نہیں ہے، کل جیسے کر رہے تھے وہ آج بھی کریں گے۔ مولوی صاحب آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، حدیثیں پڑھتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عمر فاروق نے جو سنا کہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا کہ کچھ لوگوں کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، لایا جائے گا، اور اپنی ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں ہوگا، تو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر جائے گا، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے،
بیٹی کہاں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹا کہاں جا رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی فکر کر رہے ہیں، کون کرے گا ہماری گھر کی فکر؟ اب کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی دنیا میں نہیں آئیں گے، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ہاں سن لو، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تجھے سمجھانے والا، بتانے والا، ڈرانے والا اس ہوئی زمین کے اندر کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد کوئی رسول دنیا میں نہیں آئیں گے، میرے بعد کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا جب آئے گا ہی نہیں، ہماری بیٹیوں کو کون سدھارے، ہمارے بیٹوں کو کون سدھارے، ہماری سماج کے اندر سدھار کون لائے؟ یہ تو قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اسلام بتانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کا پاور، اللہ کا ڈر بتانا پڑے گا، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا۔ آئی میرے بیٹے، اپنی زندگی کو بدل، شراب سے اپنے آپ کو توبہ کر لے، جوا کے اڈوں میں بیٹھنا بند کر اور ان زناکاریوں کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، کیونکہ آئی میرے بیٹے ایک دن ایسا آئے گا جو تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ انسان کو اگر اپنے آپ کو بدلنا ہو اور تبدیلی کرنا ہو اپنے گھر کے اندر، تو اپنے بچے کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اور آپ، ہمارے اندر بھی ڈر نہیں ہے اور بچوں کے اندر بھی ڈر نہیں ہے، باپ بھی نہیں ڈر رہا تو بیٹوا بھی نہیں ڈر رہا ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جلسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر اب حالات دیکھیے کیا ہے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، قدم پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے گھر والوں کے اندر یہ ڈر، یہ خوف پیدا کرو۔ حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں باقاعدہ کہتے ہیں الخوف من الجلیل، اس اللہ سے ڈرا جائے، رات کی تاریکیوں میں بھی ڈرو، دن کے اجالوں میں بھی ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد کے باہر ہو تب بھی ڈرو، اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ڈرو، کمرے میں ہو اور تم موبائل کا استعمال کر رہے ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرا کرو۔ الخوف من الجلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری سے کبھی آپ نے فرمایا تھا اے ابو ذر غفاری اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے حالات کو دیکھو میرے بھائیوں، جلسوں میں بھی آیا کرتا ہے تب بھی اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر نہیں ہے کہ ہم جلسے میں آئے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، ہم قرآن کی آیتیں سن کر کے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ تو سنتے نہیں تو کفار مکہ، آج ہم اور آپ سن کر کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، موبائل استعمال کرتے وقت ڈرا جائے، فون میں باتیں کرتے سمے آپ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ڈرنے کی کوشش کریں۔ والخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، تقوی کیا دیکھ لیجئے آپ، والعمل بالتنزیل، اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، یہ نہیں جب من کیا تب عمل کر لیا، جب من کیا تب عمل نہیں کیا، ہر وقت عمل کیا جائے۔ شادی بیاہ میں دیکھیے آپ ہمارے یہاں کتنے رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج نے ہمارے سماج کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، لڑکیوں کو زنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہمارے رسم و رواج نے لڑکیوں کو ان تمام اڈوں تک پہنچا دیا ہے۔ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی، معلوم ہے آپ کو؟ باپ بڈھا ہے،
चार जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सकें। अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आएंगी, हमें ये चाहिए खाने में, और बगैर गाड़ी के कैसे हम शादी कर लेंगे, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। शरीयत के ऊपर अमल कहाँ, कौन करेगा अमल? वला अमल बितंजील, शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, हर वक्त अमल किया जाए। मेरे भाइयों, शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए। खुद अमल करो, अपने परिवार वालों को अमल कराओ। वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, और कयामत के दिन की तैयारी किया जाए। वर्रिज़ा बिल कलील, और अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखी है, जो नेमतें दी है, जो तेरे तकदीर में लिख दिया है, जितना तूने कमाया है या जो कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर राजी हो जा, उसी तकदीर के ऊपर तू राजी हो जा। किसी अमीर को देख तो जलने की जरूरत नहीं है, तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ तुम्हें उतना वो मिल रहा है। इस वजह से अल्लाह को गाली देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हें मिल रहा, उसके ऊपर तुम्हें राजी हो जाओ, ये है तकवा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये तकवा है ही नहीं, ये खौफ कहाँ है? किसी को देख लिया जलन शुरू, तो ये तकवा अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों में ये तकवा पैदा करने की ज़रूरत है, ये खौफ अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे घरों की इस्लाह तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये तकवा आएगा। हमें अल्लाह के यहाँ अपनी जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने 4 औलादें अता की, 4 बेटियां दी, आपने कितने बेटों को आलिम बनाया, कितने बेटियों को आलिमा बनाया, आपने कितने बेटों को इस्लाम के लिए आपने कुर्बान किया। 12-13 साल का हो जाए होटल पहुंचा दो, अरे मदरसा में क्या रखा है, पढ़ करके क्या करेगा? मेरे भाइयों, जब तक आदमी शरीयत को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले ये उलमा होते हैं। अब कोई आदमी जवाब दे, बोले साहब क्या बोल रहे हैं आप, आलिम कहाँ डरता है, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। मैं उन मुल्लाओं की और उन आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम हैं दुनिया के अंदर, उनकी जिंदगियों को आप पढ़िए और देखिए तो आपको लगेगा कि वो हमारे लिए मिसाल है।